اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ جو عبارت زیر بحث تھی وہ یہ والی تھی کہ وَلَوْ عَرَضَ ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ فَأَوْلَى بِعَدْمِ الْبُطْلَانِ لَوْ قِيلَ بِهِ ثَمَّ۔ یہاں پہ شہید اول کے اوپر عبارت میں ہے فَلَوْ جُنَّ الرَّاهِنُ أَوْ مَاتَ۔ یہ جو ہے وہ اصل کیا ہے بحث ہے کہ اگر جو ہے وہ قبل اقباض ہی راہن جو ہے وہ اپنی چیز حوالے نہیں کرتا اور اس سے پہلے مجنون ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے یا اغما ہو جاتا ہے، تو چونکہ شہید اول کا یہ نظریہ بنا ہے کہ قبض سے پہلے جب تک رہن جو ہے وہ مرتہن کے قبضے میں نہیں جاتا یہ عقد رہن کیا رہتا ہے، جائز رہتا ہے، لازم نہیں ہوتا۔ تو پس جب یہ جائز ہے تو اگر وہ مر جاتا ہے راہن، ٹھیک ہے، یا قومی میں چلا جاتا ہے اغما جیسے کہتے ہیں، یا مجنون ہو جاتا ہے، تو پھر صورتحال کیا بنے گی کہ وہ عقد کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی جو شرط ہے اقباض وہ متحقق ہی نہیں ہو سکے گی۔ بالکل ایسی ہے کہ جیسے یہ اقباض سے پہلے رجوع کر لے، یہ کہے کہ میں رہن جو ہے وہ دیتا ہی نہیں ہوں، رجع یعنی پھر جائے، پہلے پلان اس نے کیا تھا کہ میں یہ چیز رہن کے طور پہ دے رہا ہوں، عقد ان کا ہو گیا تھا، عقد رہن ایگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن اقباض سے پہلے یہ رجوع کر لے یعنی اپنے عقد سے پھر جائے تو پھر بھی کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی صورت مسئلہ حال یہ بنی کہ اقباض سے پہلے اس کا پھر جانا، اس کا مر جانا، اس کے اوپر اغما کا طاری ہونا اور مجنون ہو جانا، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے عقد رہن کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم قائل ہوتے ہیں کہ قبض جو ہے وہ شرط ہے رہن کے لیے۔ اچھا، اس کے نیچے جو ہے وہ ایک قول انہوں نے ذکر کیا تھا کہ نہیں جی اس کے مرنے سے جو ہے نا، راہن کے مرنے سے یہ عقد ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کی انہوں نے یہ دلیل دی تھی کہ یہ جو عقد رہن ہوتا ہے یہ راہن کی طرف سے کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو لزوم ہے وہ فقط راہن کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ جب راہن کی طرف سے لازم ہوتا ہے تو یہ پھر ایسے ہی ہو گیا کہ دونوں طرف سے کیا ہو گیا، لازم ہو گیا۔ اس کے ساتھ وہی آپ جو ہے وہ برتاؤ کریں گے جو آپ ان عقود کا کرتے ہیں جو دونوں طرف سے کیا ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں۔ اچھا، تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ جب یہ لازم ہو چکا تھا فقط عقد کی وجہ سے، تو اب اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ پھر کیا ہے جی، باطل نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تو اس قول کو ضعیف قرار دیا گیا کہ بھئی آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رہن لازم ہے راہن کی طرف سے، تو اس میں تو ہم شرط لگا چکے ہیں نا کہ جب تک قبض نہیں ہوگا تو وہ کیا ہے جی، لازم ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو قبض سے پہلے تو یہ لازم ہوتے ہی نہیں ہے، جیسے ہبہ میں ہوتا ہے، ہبہ میں بھی قبض سے پہلے وہ لازم نہیں ہوتا۔ جب یہ لازم ہے ہی نہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ قبض سے پہلے جو ہے وہ لزوم والا سلوک کیا ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں؟ لہذا جو ہے وہ اس قول کو ضعیف قرار دیا گیا، اور صورتحال ہمارے پاس یہ بنے کہ دو قول یعنی ٹوٹل آ گیا ہمارے پاس کہ قبض سے پہلے اگر راہن کی موت واقع ہوتی ہے یا اغما یا جنون ہوتا ہے تو یہ عقد رہن باطل ہو جاتا ہے، اور دوسرا قول کیا ہے کہ عدم بطلان کہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ کس کی ساری بحث تھی؟ جو گزشتہ بحث تھی وہ راہن کے کیا متعلق تھی، وَلَوْ عَرَضَ ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ۔ ابھی یہی چیزیں اگر عارض ہو جاتی ہیں مرتہن کو، ٹھیک ہے، جو رہن کو قبضے میں لیتا ہے، وہ قبضے میں لینے سے پہلے کیا ہے، یہ چیزیں عارض ہو گئیں مرتہن کو، جنون، موت اور اغما۔ ہاں، جنون، موت اور اغما۔ تو اب یہ بحث ہے کہ کیا عقد رہن باطل ہو جائے گا؟ باطل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مرتہن مر گیا تو راہن نے ایک تو اس کا قرضہ واپس کرنا ہے نا، دین، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا راہن کا جو ہے وہ سامان بطور وثیقہ کے، بطور رہن کے جو ہے وہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے،
تو لہذا باطل ہونے کے کیا مطلب ہوگا کہ راہن صاحب یہ کہیں گے مرتہن کے وارثوں سے کہ بھئی مرتہن تو فوت ہو گیا، آپ کا والد تھا، تو یہ میری چیز یا میرا گھر آپ کے والد کے پاس بطور گروی رکھا ہوا ہے، رہن کے رکھا ہوا ہے، تو وہ مجھے آپ کیا کریں، واپس کریں. ٹھیک ہے، صحیح متوجہ کیا. یعنی اگر قبض ہو چکا ہو پھر تو وہ لازم ہے نا. لازم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ راہن جو ہے وہ رجوع کر ہی نہیں سکتا، چاہے یہ مر بھی جائے. ہاں، وہ رجوع نہیں کر سکتا. تو قبل الاقواس کی یہ پھر بات ہوگی. قبل الاقواس کی یہ بات ہوگی کہ وہ گھر ابھی جو اس نے لیا ہوا ہے، ہم یوں نہیں کہیں گے لیا ہوا ہے، مرتہن نے ابھی تک وہ گھر لیا نہیں ہے، بلکہ کیا کہیں گے کہ مرتہن نے وہ گھر لینا ہے، ایگریمنٹ ہو گیا ہے، وہ گھر لینا ہے. تو وہ جو گھر مرتہن نے لینا تھا اس کے مرنے کی وجہ سے راہن کیا کہے گا کہ میں یہ گھر اپنے پاس واپس رکھ رہا ہوں، میں نہیں دوں گا، کیونکہ معاملہ ہمارا کیا ہو گیا، باطل ہو گیا، اور مرتہن کیا فوت ہو گیا. یعنی یوں پھر اس کی کیا مثال بنا لیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ عبارت میں اس بات کی اگرچہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ قبل الاقباس کی بات ہے یا بعد الاقباس کی بات ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے کہ ساری بات قبل الاقباس کی ہے، کیونکہ بعد الاقباس یہ جب لازم ہو جاتا ہے تو مرتہن کے مرنے سے وہ لزوم کیا ختم نہیں ہوگا، وہ لزوم کیا رہے گا، باقی رہے گا. ٹھیک ہے جی. وَلَوْ عَرَضَ ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ، اگر یہ چیزیں مرتہن کو عارض ہو جاتی ہیں، اور یہاں پہ بین القوسین کیا لگائیں گے، قبل الاقباس، قبل اقباس یا قبل قبض، یہاں پہ قبض کہیں گے. اقباس کس کی نسبت سے ہوتا ہے، راہن کی نسبت سے. تو یہاں پہ لفظ کیا سماعت ہوگا، قبل قبض المرتہن. مرتہن کے قبض سے پہلے اگر یہ چیزیں عارض ہو جاتی ہیں تو اب یہ رہن کیا باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا. شیخ ثانی یہ فرماتے ہیں کہ فَأَوْلَى بِعَدْمِ الْبُطْلَانِ لَوْ قِيلَ بِهِ ثَمَّ. فَأَوْلَى تو یہ زیادہ سزاوار ہے بعدم البطلان کہ یہ باطل نہ ہو رہن. لو قیل بِهِ اگر آپ عدم بطلان کا کہتے ہیں، لو قیل بعدم البطلان اگر عدم بطلان کے قول کو اپنایا جاتا ہے، ثم وہاں پہ، کہاں پہ، راہن والی سسٹم میں. کیونکہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ راہن میں کیا دو قول ہے نا، ایک قیل والا قول جس کو ضعیف انہوں نے قرار دیا، تو قیل والا قول کیا کہتے ہیں، عدم بطلان ہے. تو اگر آپ وہاں پہ عدم بطلان کے قائل ہوتے ہیں قبل الاقباس، تو مرتہن میں جو ہے وہ بدرجہ اولا کیا ہے، آپ عدم بطلان کے قائل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو وجہ اولویت یہاں پہ کیا بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ راہن کی نسبت سے عقد رہن لازم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو لازم ہو جاتا ہے راہن کی نسبت سے وہ باطل نہیں ہوتا، وہ بھی باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرتہن کی نسبت سے تو یہ لازم ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو ہے یہاں پہ تو کیا ہے، بدرجہ اولا کے عدم بطلان ہے. یعنی وہاں پہ جو لازم ہو رہا تھا اس میں آپ نے عدم بطلان کہا، اور یہاں تو کیا ہے جی، جو بالاصل ناجائز ہے وہ تو بدرجہ اولا ہی چلا جائے. ہاں، تو یہ تو کیا ہے، بدرجہ اولا کے عدم بطلان ہوگا. یعنی جو لازم تھا اس کو آپ نے باطل نہیں کہا، تو جو لازم نہیں ہے وہ بدرجہ اولا ہوگا عدم بطلان. ایسا ہی نہیں، لازم یہ تو وجہ درست نہیں بنتی نا. آپ نے جو لازم تھا اس میں آپ نے کہا کہ لا یبطلو، باطل نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، لازم ہے. ہاں، تو یہاں جو جائز ہے وہ تو بدرجہ اولا ہی باطل نہیں، الٹا ہو جائے گا. ہاں، یہ صحیح نہیں بنتی نا وجہ اولویت. پچھتے ہوئے ہم یہ بنا رہے تھے. صحیح، تو یہ ہو جائے گا بطلہ کی، یہ بن جائے گی. یعنی ولو اگر ہم بطلہ کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، سما کو اگر ہم اوپر اقبال ہو بطل جو شہید اول کی بات ہے اس کے ساتھ جوڑیں تو یہ یوں بن جائے گا ولا عرض ذلك للمرتهن فاولى به عدم البطلان. لیکن وہ تو بطلان والا ہے نا مسئلہ. ہاں، وہ تو بطلان میں، یعنی یہ وجہ بطلان میں بن سکتی ہے کہ جب آپ لزوم میں بطلان کے قائل ہیں تو جو لازم نہیں ہے اس میں تو بدرجہ اولا کیا بطلان کے قائل ہونا پڑے گا نا. یعنی جو لازم تھا وہ بھی نہیں ٹک پایا، وہ بھی باطل ہو گیا. ہاں، وہی یہ عدم بطلان ہے. تو عدم بطلان میں ہمیں کیا وجہ اولویت کو کیا تلاش کرنا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز وجہ اولویت ہے کہ اس کو بھی آپ نے کیا ہے باطل ہونا نہ کہا، تو مرتہن بھی کیا ہے بدرجہ اولا کیا باطل نہیں ہوگا. کیونکہ اوپر دلیل میں نے یہی دی تھی نا کہ کیونکہ راہن کی طرف سے لازم ہے تو ہم اس کو عقد کو ہی پورا لازم کی طرف مطلقاً کی طرف لے جائیں گے. تو اس بنا پر ہم نے وہاں کہا تھا کیونکہ اب لازم ہے تو یہاں پر لازم کے قواعد
جاری کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ باطل نہیں ہوا ہے. جب وہاں پر ہم لازم کی بنا پر عقد لازم بنا رہے ہیں تو یا تو بدرجہ اولا لزومیت میں چلا جائے گا. یوں کر کے پھر شاید نہیں یہ بات سمجھ نہیں ہے آپ کی مجھے. اوپر دلیل انہوں نے یہی دی تھی نا, عدم بطلان والوں نے دلیل یہ دی تھی. عدم بطلان نے کہا تھا نا کہ رہن کی نسبت سے لازم ہوتا ہے نا, تو یہ مطلقاً لازم ہو جائے گا. تو یہ اس سے آپ گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ رہن اور مرتہن دونوں کی طرف جو لازم ہوتا ہے وہی آپ سلوک اس کے ساتھ کریں گے. جی ٹھیک ہے, تو لہٰذا باطل نہیں ہوگا نا. باطل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جبکہ مرتہن کیا ہوتا ہے, مرتہن کی طرف سے تو لازم ہوتی نہیں ہے نا, جائز ہوتا ہے نا. جائز ہوتا ہے. لازم کی بنا پر آپ نے عقد کو پورا لازم بنا دیا تو پھر ایک قسم کا, جب یہ مرتہن اگرچہ جائز ہے لیکن جب عقد لازم کے تحت لے کر آ رہے ہیں تو یہاں بدرجہ اولا یوں کر کے شاید بدرجہ اولا کیا ہے کہ وہاں پہ اگر ہے تو یہاں پہ بدرجہ اولا ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں انہوں نے اب ایک وجہ لکھی ہے زبدہ والے فقیہ زبدۃ الفقیہ, بلکہ جواہر الفقیہ والے میں یہ کمبینیشن ہے اس کا, جواہر اور اس کا. یہ پنکھا چلا دیں سے یہ حالی فاولا بیعتن یہاں پہ غالباً کرتے ہیں اس وقت پہ. وہ عدم منافی ہے نا, بس عدم منافی کی بات کر رہے ہیں. یعنی یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ بطلان کے قائل نہیں ہوئے جبکہ وہاں پہ کیا ہے منافات بھی کیا ہے موجود ہے. ٹھیک ہے, وجہ اولویت منافات اور عدم منافات, یعنی وہاں پہ ایک چیز منافات ہے اور یہاں پہ کیا منافات نہیں ہے. مثلا وہ منافات کیا ہے اس کو وہ آگے ابھی آ کے بیان کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب راہن مرتا ہے نا تو راہن کے مرنے کی صورت میں راہن کا جتنا مال ہوتا ہے وہ اس کے وارثوں کو ملتا ہے, اور وارثوں سے پہلے کس کو ملتا ہے, جو غرماء ہوتے ہیں نا, جو جنہوں نے طلب کرنا ہوتا ہے ستین, ان کو ملتا ہے. جو مرتہن ہے, مرتہن نہ وارثوں میں آتا ہے نہ غرماء میں آتا ہے. ٹھیک ہے, مرتہن کس کی نسبت سے, وہ جو وسیق ہے اس کی نسبت سے, کیونکہ وہ وسیقہ کا مالک تو نہیں بنتا نا. ٹھیک ہے, تو مرتہن کا اس میں کیا ہے کوئی حق نہیں ہوتا, جبکہ مرتہن کے حق کے منافی حق مرتہن کا کیا ہے وسیقہ کے اوپر کہ وہ اس کو حوالے نہیں کرے گا جب تک اسے دین نہیں ملے گا. اور مرتہن باوجود اس کے کہ اس چیز کا مالک نہیں ہے تو وہ کیا ہے اس میں اس کو کیا ہے اگلے کے حوالے نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ منافات کیا چیز رکھتی ہے مرتہن کی اس بات کے ساتھ کہ بھئی اب وہ جو چیز ہے نا اس کے اوپر حق کس کا آ گیا, وارثوں کا آ گیا ہے یا غرماء کا آ گیا ہے. تو یہ ایک معنی بن گیا. معنی کس سے بن گیا, مرتہن کے لیے یہ چیز معنی بن گئی کہ مرتہن اس چیز کو کیسے اپنے پاس رکھے. تو مرتہن کا اس چیز کو اپنے پاس رکھنا کیا مطلب, یعنی عقد رہن کو باطل نہ کہنا. عقد رہن کو باطل نہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مرتہن اب بھی کیا ہے اس چیز کو لے لے گا, عدم ابھی قبض نہیں ہوا نا, مرتہن اس چیز کو اٹھائے گا اپنے لیے لے گا, قبض کرے گا. تو راہن کو باطل نہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مرتہن کو یہ اختیار ہے کہ راہن کے مرنے کے بعد وہ چیز کیا ہے اٹھا کے لے آئے بطور وسیقہ کے, قبض کرے نا اس کے اوپر, جبکہ اس چیز کے اوپر حق کس کا آ چکا ہے اب راہن کے مرنے کے بعد, وارثوں کا آ چکا ہے یا غرماء کا آ چکا ہے. تو یہ وارثوں کا حق آنا اور غرماء کا حق آنا یہ منافات ہے, منافی ہے کس بات سے, راہن کے عدم بطلان سے, راہن کے صحیح ہونے سے. کیونکہ راہن کو آپ صحیح کہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر حق کس کا ہے, مرتہن کا ہے, اور ادھر سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ راہن مر چکا ہے. جب راہن مر چکا ہے تو اب وہ چیز راہن کی رہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب راہن کی وہ چیز نہیں رہی تو وہ غرماء کی ہے اور کس کی ہے, وارثوں کی ہے. تو غرماء اور وارث کیا اس چیز کو لیں گے. تو غرماء اور وارثوں کا اس چیز کے اوپر حق کا آ جانا یہ معنی بن جاتا ہے کہ آپ عدم بطلان
جو ہے وہ رہن کے قائل ہو جائیں، یعنی صحت رہن کے یہ کیا ہو جاتا ہے، وہ چیز منافی ہے. ہاں صحت رہن کے منافی، صحت رہن یعنی عدم بطلان، آپ عدم بطلان کے قائل ہاں ہیں. صحت رہن کے یہ چیز کیا ہے، منافی ہے. صحت رہن یعنی عدم بطلان، عدم بطلان صحت رہن ایک ہی چیز ہے نا، دو چیزیں نہیں ہیں نا، ایک ہی بات ہے نا. رہن کو صحیح کہیں یا رہن کو کیا کہیں، باطل نہیں ہے. تو یہ رہن پھر بھی صحیح رہتا ہے، یعنی باطل نہیں ہوتا، جبکہ اس کے اوپر حق کس کا آ گیا، اس وثیقہ کے اوپر دوسروں کا حق ہے. غیر راہن کا. ہاں غیر راہن کا حق ہے، یعنی مرتہن کے لیے یہ چیز معنی بن رہی ہے، منافات بن رہی ہے کہ وہ چیز کو کیسے لے لے. اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں کہ عقد جو ہے وہ عقد رہن کیا رہے گا، اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، باطل نہیں ہوگا. جبکہ یہاں پہ کیا ہے، منافی بھی موجود ہے، یعنی وہ پھر بھی کیا اٹھا لے گا اپنی چیز. رہن کے صحیح ہونے کا یہ مطلب ہے. تو مرتہن کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مرتہن کے مرنے کے بعد تو راہن زندہ ہے. جب راہن زندہ ہے تو اب اس چیز کے اوپر جو حق ہے وہ غیر راہن کا متعلق ہی نہیں ہوا، منافات ہی نہیں ہے کوئی، یعنی کوئی منافات ہی نہیں ہے. یعنی ہم یوں کہیں گے کہ جب اس چیز کے اوپر غیر راہن کا حق تھا تو تب بھی آپ نے کیا کہا تھا کہ وہ عقد رہن کیا رہے گا، صحیح رہے گا. تو اب جب اس چیز کے اوپر غیر راہن کا حق ہی نہیں ہے تو اس عقد رہن کا صحیح ہونا بدرجہ اولا ہوگا. وبالتالي وہاں پر مع وجود المنافات اور مع وجود المنافی عقد صحیح تھا. تو اب مرتہن کے معاملے میں عدم وجود منافی کے ساتھ تو بدرجہ اولا اب کہہ رہے بات ہے. ہاں یہ شارٹ کٹ عبارت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن اس کو آپ کھولیں گے کیسے، اس طریقے سے کھولیں گے کہ راہن کے مرنے کے بعد اب وہ چیز راہن کی ملک میں نہیں رہتی، اب اس کے اوپر کس کا حق آ جاتا ہے، غرماء کا اور وارثوں. تو اب اس چیز کے اوپر جب غرماء اور وارثوں کا حق آ گیا، وہ راہن کی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرتہن جو ہے وہ اس چیز کو اٹھائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ عقد کیا ہے، باطل نہیں ہوا، عقد صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ چیز خود راہن کی اپنی ہو تو اس کا اٹھانا تو بدرجہ اولا ہے. ٹھیک ہے. راہن کی اپنی کب ہوتی ہے، جب راہن کیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے. اور کون مرتا ہے، مرتہن مرتا ہے. تو مرتہن کے مرنے کے بعد اس کی چیز جو ہے وہ راہن کی ملک سے تو نہیں خارج ہوتی نا، راہن کی تو ملک اپنی باقی ہے. تو یہ وجہ اولویت بنے گی بڑی جو ہے وہ دقیق طریقے سے. ٹھیک ہے. یہ وجہ اولویت نہیں بنے گی جو ہم اس دن بھی بنا رہے تھے اور آج بھی بنا رہے ہیں. اور وہ بن بھی نہیں رہی. ہاں وہ بن بھی نہیں رہی. عدم بطلان کے لیے وہ نہیں بن رہی. بطلان کے لیے بن سکتی ہے، عدم بطلان کے لیے کیا نہیں بن سکتی. بطلان کے لیے یعنی وہاں پہ لازم تھا پھر بھی آپ نے باطل کر دیا، تو جو لازم نہیں ہے بیچارہ وہ تو بدرجہ اولا باطل ہوگا نا. بلکہ اگر یوں ہوتا کہ وہاں پر جائز تھا تو آپ نے باطل کر کے یہاں پہ لازم ہے تو بدرجہ اولا اس ٹائپ کا یعنی ہاں یہ بن ہی نہیں سکتا. نہیں بن سکتا، یعنی عدم بطلان میں نہیں بن سکتا. عدم بطلان میں کوئی وجہ اولویت کیا ہے، وہ عقد کے لزوم کے اعتبار سے نہیں بن سکتی. تو لہٰذا یہاں پہ عدم بطلان میں جو اولویت ہے نا وہ لاجل المنافات ہے. ٹھیک ہے، کہ راہن کے مرنے کی صورت میں منافات تھی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود عقد رہن صحیح رہا. تو مرتہن کے مرنے کے بعد تو کوئی منافات ہی نہیں ہے. اب وہ منافات کیا ہے، وہ ابھی کیا ہے اس کو بیان کریں گے آگے. اچھا، وَلَوْ قِيلَ بِهِ فِي طَرَفِ الرَّاهِنِ، یعنی ابھی کیا کہا، لَوْ قِيلَ بِهِ سما سے کیا مراد تھی، طرف راہن. اگر راہن کی نسبت سے آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں، راہن کی نسبت سے اگر راہن مرتا ہے، یعنی راہن اگر مرتا ہے نا، سما سے کیا مراد ہوگا، لا یبتغوا لکم. نہیں سما وہاں سے کیا مراد ہے، سما. لو قیل بہی کا مطلب کیا ہو گیا، عدم بطلان کا ہو گیا نا مانا. لو قیل بعدم البطلان سما یعنی القفی قول ثانی الذي هو قول. نہیں قول ثانی نہیں، سما کیا مطلب ہے، جب راہن مرتا ہے. ہاں فی الصورۃ الاولی اذا مات الراہن، نہیں اس میں ہو رہا ہے نا صورت، اسی میں دو قول تھے نا، دو صورت ہم نے بیان کی نا. ابھی دوسری صورت کیا ہے کہ موت مرتہن، یعنی پہلی صورت کیا تھی، راہن کا مرنا، دوسرا کیا ہے، مرتہن کا مرنا. تو اگر آپ وہاں پہ کیا مطلب، یعنی راہن جب مرتا ہے، جب راہن مرتا ہے تو وہاں پہ آپ کس کے قائل ہیں، عدم بطلان کے اگر آپ قائل ہوں تو مرتہن کے مرنے کی صورت میں بدرجہ اولا کیا ہے، آپ عدم بطلان کے قائل ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ عدم بطلان کے آپ قائل منافات کے باوجود ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ کیا ہے، منافات ہے ہی نہیں.
تو یہاں پہ کیا ہے بدرجہ اولت کیا بدرجہ اولا آپ کس کے قائل ہوں گے؟ عدم بطلان قائل ہوں گے. تو سما سے کیا مراد ہے؟ یعنی فی عروض ذالک اللواحق. کون سے لواحق؟ وہ موت اور اغما والے. کس کو عارض ہو جاتے ہیں؟ راہن کو. جی ٹھیک ہے، مرتہن کو. راہن کو. اچھا ہاں سما سے سما سے مراد، سما سے کیا مراد ہے؟ راہن. سما کو پلٹا. ہاں سما کو پلٹا ہے نا. سما سے کیا مراد ہے؟ سما سے کیا مراد ہے؟ آپ کہیں گے جب راہن مرتا ہے. سما سے کیا مراد ہے؟ جو شہید اول نے جو مسئلہ چھیڑا ہے. ٹھیک ہے، شہید اول نے تو فقط راہن کی موت کو چھیڑا، مرتہن کو چھیڑی نہیں ہے نا. جی اس کے مقابلے میں قول قیل ہے. ہاں اس کے اندر جو ہے وہ شہید ثانی نے کہا کہ ایک قول تو شہید اول کا ہو گیا، وہ کون سا قول تھا؟ بطلان کا. جی اور ایک قول قیلا کا ہو گیا، وہ کیا تھا؟ عدم بطلان کا تھا. تو اگر وہی سما یعنی شہید اول والے مسئلے میں کہ جب راہن مرتا تھا یا راہن کے اوپر اقامات طاری ہوتا تھا، مجنون ہوتا تھا، وہاں پہ اگر آپ دوسرے قول کے قائل ہوتے ہیں عدم بطلان کے، تو مرتہن میں کیا ہے؟ عدم بطلان کا قائل ہونا زیادہ اولا ہوگا. اچھا جی. ولو قیل بہ فی طرف راہن. اور اگر آپ کہے قیل بہ یعنی بطلان کے قائل ہو جاتے ہیں فی طرف راہن کی طرف. راہن کی طرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی راہن کے مرنے کی صورت میں، راہن کے اغما کی صورت میں. تو اگر راہن کے مرنے اور راہن کے اغما وغیرہ کی صورت میں آپ بطلان کے ہی قائل ہوتے ہیں، جیسے کہ شہید اول کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا پھر مرتہن میں بھی آپ بطلان کے قائل ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا اختلاف ہے؟ تو شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ فالاقوی عدمہ ہونا، کہ وہاں پہ آپ راہن کے مرنے کی صورت میں اور راہن کے اوپر جب اقامات طاری ہوتے ہیں وہاں پہ آپ بطلان کے قائل ہو بھی جائیں، لیکن اقوی نظریہ مرتہن میں ہمارا پھر بھی یہی رہے گا کہ مرتہن کی مرنے کی وجہ سے عقد رہن کیا باطل نہیں ہوگا. قیل بالبطلان. ٹھیک ہے، بطلان کے آپ قائل ہو جاتے ہیں کہاں پہ جی؟ راہن والی طرف پہ. راہن والی طرف سے کیا مراد ہے؟ جو شہید اول نے مسئلہ چھڑا تھا. ٹھیک ہے، شہید اول نے یہ مسئلہ چھڑا تھا نا، فلو جنا او ماتا او امی آئے لئیے. تو اقوی یہاں پہ کیا رہے گا؟ اقوی یہاں پہ کیا رہے گا کہ عدم ہو. اب عدم کیا مطلب؟ عدم بطلان. ہاں دونوں صورتوں میں عدم بطلان کیا ہے. ٹھیک ہے، فرق کیا ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ آپ فرق جو ہے وہ دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ راہن والی صورت میں اگر وہ مرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ کیا ہے؟ بطلان کے قائل ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ عدم بطلان کے قائل ہوتے ہیں. یہ فرق آپ نے کیوں رکھا؟ ٹھیک ہے، اقوی میں یہ نظریہ ہوگا نا، کیونکہ پہلے بار اقوی سے ولو قیلہ سے پہلے تو دونوں عدم بطلان ہو گئے نا، کہ وہاں پہ اگر آپ عدم بطلان کے قائل ہوتے ہیں تو مرتہن کی نسبت سے ہم کیا ہوں گے؟ عدم بطلان کے قائل ہوں گے. یہ دونوں برابر ہو گئے نا، عدم بطلان اور عدم بطلان. ابھی کیا فرق آ گیا نا کہ لو قیل ابھی وہاں پہ بطلان کے قائل ہوئے، یہاں پہ کیا بطلان کے قائل نہیں ہوئے، یہاں پہ کس کے قائل ہو گئے؟ عدم بطلان کے. تو لماذا ھذا الفرق، یہ فرق کیوں ہے جی؟ راہن کے مرنے سے آپ عقد کو باطل کہہ دیتے ہیں، لیکن مرتہن کے مرنے سے عقد رہن کو باطل نہیں کہتے. فرق کیوں ہے جی؟ کہتے ہیں کہ فرق جو ہے وہ منافی کی وجہ سے ہے. ایک چیز منافی آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ ہم عقد کو صحیح نہیں کہہ سکتے. راہن کی نسبت سے اگر ہم عقد کو صحیح کہیں تو ایک بہت بڑی چیز کیا منافات رکھتی ہے. ٹھیک ہے، وہ منافات کیا ہے جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بیان کی؟ وہ ہے اور ورثہ کا ہاں حق کا اس وسیقے میں تعلق پکڑ جانا. تو جب وہ وسیقہ جو ہے راہن مر گیا نا، راہن مر گیا تو راہن کا مال تو رہا نہیں. اب اس مال کے اوپر حق کس کا آ گیا؟ غرما اور وارثوں کا آ گیا. تو جب غرما اور وارثوں کا جو ہے وہ وہاں پہ حق آ گیا، تو اصل میں جو مدیون تھا وہ وارث تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو راہن کون دیتا ہے؟ مدیون دیتا ہے نا، راہن دیتا ہے. تو اب یہ جو مال ہے جس کے اوپر ابھی تک قبض نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کو وہ راہن کے طور پہ اٹھانا چاہ رہے ہیں نا. تو ہم کہیں گے راہن کے طور پہ اگر آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو بھئی یہ مال تو راہن کا ہے ہی نہیں، اس کے اوپر تو حق کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے، یا اور دیگر جو مقروض لوگ ہیں ان کا حق ہے. تو آپ یہ مال کیسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بطور وسیقہ کے؟ یہ کہ جی راہن سے میرا یہ حق تھا کہ وہ مجھے کیا ہے جی راہن دے گا. ہم کہیں گے وہ راہن تب دے گا اپنے مال سے دے گا نا. اب تو راہن رہا نہیں، وہ تو مر گیا. جب مر گیا تو آپ یہ مال کیسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ لہٰذا یہ مال کیا ادھر رکھیں، اور یہاں پہ آپ اس کو بطور وسیقہ کے اٹھا کے نہیں لے کر جا سکتے. آپ کا قرضہ وغیرہ تو وہ آپ لے لیں،
ٹھیک ہے، جو راہن نے آپ کے قرضے واپس کرنے تھے، تو وارث کیا کہیں گے، وہ ہم میراث کے طور پہ نہیں لیں گے، غرما میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، غرما میں شامل ہو جائیں. لیکن یہ کیا کہ نہ آپ غرما میں سے شامل ہو رہے ہیں، نہ آپ کے وارث ہیں، اور ایک تیسری جہت سے مرتہن بن کے آپ یہ چیز کیا اٹھانا چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ چیز راہن نے ابھی آپ کے قبضے میں نہیں دی تھی، یعنی عقد رہن لازم ہی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کیسے اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہاں پہ یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عقد باطل نہیں ہوتا اور باقی رہتا ہے، تو اس سے کیا لازم آ جائے گا کہ کس کا حق تلف ہو جائے، غرماء کا یا وارثوں کا حق کیا ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا. ان کی حق کی کیا ہوگی، آ جائے گی، وہ پورا نہیں کر سکیں گے ان کے حق کو. یہ منافعات ہے. یہ منافعات ہے. یہ کس کے ساتھ منافعات ہے کہ راہن کے ساتھ. یہ راہن کے حق کے صحیح ہونے کے ساتھ منافعات ہے. صحیح یعنی عدم بطلان کے ساتھ. جی. تو اگر آپ یہاں پہ عدم بطلان کے قائل ہوتے ہیں تو اس کی چیز یہ منافی کھڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ عدم بطلان کے قائل نہیں ہوں گے، بلکہ کس کی طرف چلے جائیں گے، بطلان کی طرف چلے جائیں گے. کیا یہی والی منافعات جو ہے وہ مرتہن کے مرنے کی صورت میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں یہ والی منافعات مرتہن کی مرنے کی صورت میں نہیں ہوتی، کیونکہ راہن وہاں پہ زندہ ہوتا ہے. جب راہن وہاں پہ زندہ ہے تو اب بھی حق کیا ہے، باقی رہے گا. جی، تو تعلق بحق الغرماء والورثہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا. اسی وجہ سے کہا فالعفو عدمہ منع. والفرق و تعلق حق الورثۃ والغرماء بعد موت راہن بمالی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو پہلی صورت ہے نا راہن والی، اس میں کیا ہوتا ہے، وارثوں کا اور غرماء کا حق متعلق ہو جاتا ہے بعد موت راہن کے مرنے کے بعد بمال ہی. جو راہن کا مال تھا نا، اس کے اوپر اب حق کس کا آ گیا، ورثہ اور غرماء کا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ مال جو ہے وہ راہن کا ہے ہی نہیں، اور راہن کون دیتا ہے، راہن دیتے ہیں نا، مدیون دیتا ہے. جی. تو راہن رہا نہیں، اس کا مال رہا نہیں. ٹھیک ہے، اور باقی جو وارث اور غرماء ہیں وہ مدیون ہے نہیں. ٹھیک ہے، اس کے تاکہ وہ کیا دیں، راہن دیں. تو پھر یہ کس سے جو ہے وہ اٹھائے گا وہ مال. ٹھیک ہے، تو یہ معنی کیا آ جائے گا یہاں پہ، بخلاف موت راہن. لیکن اگر مرتہن مرتا ہے تو وہاں پہ وارثوں اور غرماء کا حق اس وصیقہ کے متعلق نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مرتہن مرا ہے، راہن نہیں مرا. راہن کیا حیون ہے، جب راہن حی زندہ ہے تو اب اس چیز کے اوپر حق کس کا ہے، راہن کا ہے. یعنی فإن الدین یبقى، مرتہن کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، دین باقی رہتا ہے. مرتہن اس دین کا مالک ہے، اور راہن کیا مدیون ہے، مدیون صاحب موجود ہیں. فتبقى وثیقتہ، جب دین باقی ہے، مدیون باقی ہے، فتبقى وثیقتہ، تو اس دین کا وثیقہ بھی کیا رہے گا، باقی رہے گا. لعدم المنافی، کیونکہ یہاں پہ اس وثیقہ کے باقی رہنے کے ساتھ کوئی چیز منافعات پیدا نہیں کر رہی. یعنی اس کا وثیقہ باقی رہے، یعنی رہن باقی رہے، اور ادھر سے منافعات نہیں ہے. منافعات کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس چیز کے اوپر راہن کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، راہن کا اپنا حق ہے، راہن تو موجود ہے، تو لہذا جو ہے وہ وارثوں اور غرماء کا کوئی حق اس کے اوپر نہیں آ رہا، تاکہ یہ کہیں کہ منافعات ہو جائے. راہن خود موجود ہے، اس کی اپنی چیز موجود ہے، اور وہی مدیون ہے، تو لہذا کیا ہے، اس سے یہ وثیقہ کو کیا ہے، وارث کیا کریں گے، مرتہن کے وارث کیا کریں گے، طلب کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو 3 لائنیں ہیں نا بڑی اہم ہیں. یہ پیپر کوئی بنانے والا ہو تو یہ 3 لائنیں کیا دے سکتا ہے، وَلَوْ عَرَضَ ذَلِكَ سے لے کر لِعَدَمِ الْمُنَافِي تک. اس میں وہ پہلا سوال آپ سے وجہ اولویت پوچھے گا، دوسرا سوال کیا ہے، وہ فرق پوچھے گا کہ یہ فرق کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے، اور تیسری وہ ضمیریں آپ سے پوچھے گا، لو قیل بہ کی ضمیر کے درجہ آ رہی ہے، سمت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا، یہ 2 مقامات پہ ہیں، لو قیل بہ فی لو قیل بہ، ہاں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. ایک کہاں ہے بھائی، ابھی آپ ہماری وادی میں داخل ہی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، پہلی والی میں جو ہے وہ عدم بطلان. تو یہ آپ کو جو ہے وہ سارا سیاق و سباق حل کرنا پڑے گا، تب جا کے ہوگا. وعلی ھذا، اب یہ بات ختم ہو گئی. عدم منافی میں ایک نقطہ لگ گیا، نقطہ کے بعد انٹر لگ گیا. ٹھیک ہے، وعلی ھذا، علی ھذا سے کیا مراد ہے کہ اگر قبض جو ہے وہ شرط ہو رہن کے لازم ہونے کے لیے، تو اگر قبض نہیں ہوئی تو رہن لازم نہیں ہے، رہن کیا جائز ہے.
جب رہن جائز ہے تو مرتہن اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ وہ چیز کیا میرے حوالے کریں، ٹھیک ہے، اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کیا اقباض کریں، وہ کہے گا جائز ہے نا، لازم تھوڑی عقد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لازم ہوتا تو اس کے اوپر کیا لازم ہو جاتا، راہن کے اوپر اقباض کرنا، کیونکہ اب عقد جائز ہے، لازم نہیں ہے، تو لہٰذا اقباض کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اقباض کرنے لازم نہیں ہے تو پھر ہوگا کیا، صورتحال یہ ہوگی کہ جو مرتہن ہے وہ کہے گا مجھے چیز ملی نہیں ہے، تو لہٰذا میں عقد رہن کو کیا کرتا ہوں، فسخ کرتا ہوں، وہ اسے کیا ہے، فسخ کر سکتا ہے۔ اور اگر یہی رہن جڑا ہوا ہو اس کے دین کے ساتھ تو وہ دین کو بھی کیا کر سکتا ہے، فسخ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلی ھذا، پس اس بنیاد پہ لا یجبر الراہن علی الاقباض، علی سے کیا مراد ہے کہ اگر قبض جو ہے وہ شرط ہو رہن کے لازم ہونے کے لیے تو راہن کو اقباض کے اوپر مجبور نہیں کر سکتے، فقط مجرد عقد رہن سے، ٹھیک ہے جی۔ لعدم لزوم بعد، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ رہن لازم ہی نہیں ہوا، جب لازم نہیں ہوا تو پھر اقباض کیسے لازم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے، پھر یہ اقباض نہیں کرے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، ایسے عقد رہن ہو گئے، ہم نتیجہ یہ نکلے گا کہ مرتہن کیا فسخ کر دے گا، وہ رہن بھی فسخ کرے گا، اور چونکہ اس نے دین اسی رہن کے ساتھ جوڑا تھا تو دین کو وہ کیا کر دے گا، فسخ کر دے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا پھر۔ الا یکون، مگر یہ کہ الا یکون، یکون کیا مطلب، یعنی الا یکون الرہن، مگر یہ کہ رہن مشروط واقع ہو جائے فی عقد لازم، کسی عقد لازم میں۔ تو عقد لازم کی جتنی بھی شرائط ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں، لازم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ میں آپ سے گاڑی خریدتا ہوں، لیکن میری شرط کیا ہے کہ جو میں نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے اس کے لیے آپ اپنا گھر کیا بطور رہن کے رکھویں گے، تب میں کیا آپ سے یہ گاڑی خریدتا ہوں۔ یعنی اس نے جو بیع کا معاملہ ہے وہ مشروط کر دیا، کس کے ساتھ مشروط کر دیا، رہن کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ یہ بیع ہماری مشروط ہے، کس بات کا مشروط ہے کہ آپ رہن کے ادا کریں گے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو رہن ہے نا یہ شرط واقع ہو رہا ہے کس کے اندر، عقد لازم کے اندر۔ تو عقد لازم کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ بھی کیا کہلاتی ہیں، لازم کہلاتی ہیں۔ تو اب یہ ایک ایسی صورت بنے گی کہ رہن جو ہے وہ بغیر قبض کے کیا ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ رہن لازم ہوتا ہے قبض کے ساتھ، ابھی بغیر قبض کے رہن کیوں لازم ہو گیا، لأنہ وقع شرطا فی عقد لازم، کیونکہ یہ عقد لازم میں کیا ہے، بطور شرط کے کیا واقع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں اجبار کیا جائے گا اس کو، اس صورت میں جب عقد لازم ہو چکا رہن کا تو اسے کہیں گے، اب مرتہن کہے گا ابھی عقد لازم ہے، تم کیا ہے اقباض کرو، چیز میرے حوالے کرو، ٹھیک ہے، پیچھے تم نہیں پھر سکتے، فسخ وغیرہ کا آپشن تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا، اگر وہ اقباض نہیں کرتا تھا تو مرتہن بھی فسخ کر سکتا تھا نا، مرتہن کے پاس آپشن رہتی ہے فسخ کا، خود جو راہن ہے وہ بھی فسخ کر سکتا تھا اگر اقباض نہیں ہوا، جائز ہے۔ یہاں پہ پھر اس کے پاس فسخ کا کوئی آپشن نہیں ہے، راہن کے پاس نہیں، البتہ مرتہن، ہاں مرتہن کے پاس ہے، راہن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے فسخ کا۔ فسخ کا آپشن نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کرے جی، اپنی چیز اس کے حوالے کرے، اور اسے مجبور کیا جائے گا اقباض کے، یہ اجبار ہے، ہاں یہی لزومی کیا اجبار ہے، ہاں اجبار وہ فزیکل اجبار تو نہیں، ہاں فزیکل اجبار تو وہ تو حاکم شرع کی توسط سے اور باقی ہو، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ بھی اچھا آپ نے توجہ دلائی کہ اجبار سے مراد کیا، لازم ہے، یعنی راہن کے اوپر لازم ہے کہ وہ چیز کیا دفع کرے، راہن کے بعد کوئی اور خیار موجود ہی نہیں ہے، تو راہن کے پاس کوئی اور خیار یعنی فسخ کا خیار وہ موجود نہیں رہتا، کب، جب یہ رہن کیا ہو، لازم ہو بغیر قبض کے۔ اور یہ رہن کیسے لازم ہوتا ہے بغیر قبض کے، کہ جب یہ شرط واقع ہو جائے کسی عقد لازم میں۔ فیبنا علی القولین یا فیبنی علی القولین، کیا کہیں گے، یہ بات کہ آپ نے کہا کہ جب عقد لازم میں یہ شرط واقع ہو جائے گا رہن، تو رہن کیا ہو جائے گا، بغیر قبض کی کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ جب یہ بغیر قبض کے لازم ہو چکا ہے تو اب یہ بحث ہے کہ کیا راہن کو اقباض کے اوپر مجبور کیا جائے گا یا مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ سوال اٹھے گا نا۔ تو فیبنا کیا مطلب، یا فیبنی، تو یہ جو حکم ہے کون سا حکم، یعنی جبر علی الاقباض، تو جبر علی الاقباض کا جو حکم ہے یہ مبنی ہو جائے گا کس کے اوپر، دو قولوں کے اوپر، یعنی فیبنی حکم اجبار راہن علی الاقباض
علی القولین، یعنی فیبنی حکم المسئلۃ علی القولین، کہ پس اس مسئلہ کا جو حکم ہے وہ دو قولوں کے اوپر موقوف ہو جائے گا۔ ایک قول یہ کہتا ہے کہ آپ اجبار کریں گے، اور ایک قول کیا کہتا ہے کہ اجبار نہیں کریں گے۔ انہوں نے تعبیر یوز کی ہے شیخ